یہ بات جو ہے در حقیقت قرآن حکیم کا جو اپنا ایک اسلوب ہے نہایت حکیمانہ، حکمت خداوندی کا بہت بڑا مظہر ہے، جس کی طرف کہ اشارہ بھی ہے سورہ ہود میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کے جس کی آیات پہلے بہت پختہ کی گئی، محکم کی گئی، نہایت گاڑھی، نہایت پروفاؤنڈ، معانی کے اعتبار سے بہت گمبھیر، لیکن پھر انہی کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، ازرو قرآن۔ ترتیب میں یہ خاص مصلحت اور پیش نظر ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں، اس امت میں خواص بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، عامی بھی ہوں گے، اہل علم بھی ہوں گے اور غیر تعلیم یافتہ بھی ہوں گے۔ تو ایک مسلمان اگر 10 صورتیں بھی یاد کر لے جو بہت ہی مختصر، جو سمجھیے کہ ہر صورت ان میں سے کوئی صورت بھی 7 آیات سے بڑی نہیں ہے، اور بلکہ 2 صورتیں اس میں آ گئی ہیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھیں گے 4 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ اللہب 5 آیات پر، سورۃ الفلق 5 آیات پر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الناس 6 آیات پر۔ تو بہت مختصر صورتیں، یہ صورتیں بھی انسان یاد کر لے اور انہیں سمجھ لے تو وہ شخص بھی قرآن مجید کے علم اور فہم سے بالکل محروم نہ رہے۔ انہی صورتوں کو وہ دہرا کر نماز میں پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے جو تذکیر مطلوب ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ تمام بنیادی جو اصطلاحات ہیں جن کے فہم پر قرآن مجید کے فہم کا دار و مدار ہے، لفظ عبادت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لفظ عبادت آیا۔ پھر یہ کہ آگے چل کر سورہ کافرون، وہ تو گویا کہ لفظ عبادت ہی کی تکرار ہے، گردان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس طریقے سے یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ اسی طرح لفظ دین ہے، بڑی گمبھیر اصطلاح ہے قرآن کی، اس کا بنیادی مفہوم وہ سورۃ الماعون میں آ گیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون میں اس کی نسبت آ گئی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اور گمبھیر ترین شکل میں، جامع ترین صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اب اس لفظ دین اور اس بنیادی اصطلاح کے جتنے پہلو ہیں وہ سب ان صورتوں کے اندر آ گئے۔ رب هذا البیت، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، رب کا مفہوم، الہ الناس، یہ تمام بنیادی اصطلاح ہے۔ ملک الناس، بادشاہت۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام بنیادی اصطلاحات اور اس کے مختلف اسلوب ان 10 صورتوں میں جمع ہو گئے۔ گویا کہ علم و فہم قرآنی کے لیے یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ ایک کلید کا کام دے سکتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ پہلی 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے۔ اب یہ سورت اور سیرت لفظی اعتبار سے بھی بڑا اس میں قرب ہے۔ یہ 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بات یاد کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن۔ جب ان سے بعض تابعین نے، تابعین وہ حضرات تھے جنہوں نے صحابہ کو تو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، تو کیسی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ہمیں تو معلوم ہے 1400 برس کا فصل ہے، لیکن ان کا فصل کتنا تھا؟ اگر چند سال پہلے پیدا ہوتے تو حضور کے صحابہ میں شمار ہوتا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ تو وہ جو ایک حسرت اور پھر اس کی وجہ سے شوق، اس شوق کی بنیاد پر سوال کیا کہ ہمیں کچھ سیرت النبی کا کچھ ہمیں بیان فرمائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر سوال کر لیا الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب ان کا جواب تھا، حیران بھی ہوئے ہوں گے یہ ام المومنین نے کیا کہا، ہم نے تو سیرت کی فرمائش کی تھی۔
اور یہ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرض کیا بلا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کے بارے میں چاہا ہے۔ تو بہت جامع ہے، یہ حکیمہ امت ہے، یہ یوں سمجھیے کہ فقہائے صحابہ میں شمار ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فہم اور تفقہ فی الدین جو ہے اس میں چوٹی پڑے۔ تو یہ حکمت بھرا جملہ کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں جو حسین ترتیب ہے، ویسے تو پورا قرآن حضور کی سیرت بن جاتا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے قرآن کو اگر ترتیب نزولی سے مرتب کر دیں تو وہ سیرت بن جائے گی۔ آخر قرآن مجید ہی میں سورہ آل عمران کیا ہے؟ اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال کیا ہے؟ اس کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ پوری کی پوری صورت غزوہ بدر، اس کے ماقبل، اس کے ماں بعد کے حالات پر مشتمل ہے۔ غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب میں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ صورتیں در حقیقت سیرت النبی ہی کے ابواب ہیں، فرق صرف یہ کہ ترتیب وہ نہیں ہے۔ لیکن خاص یہاں دیکھیے کہ ان 7 صورتوں کا تعلق سیرت سے کس قدر گہرا ہے۔ ان 10 میں سے پہلی 7 صورتیں، میں اب آپ کو شاید یہ مضامین میں نے پہلے بھی بیان کیے ہوں، لیکن اب وقفہ ہو گیا، مجھے نہیں معلوم میں کیا کچھ بتا چکا ہوں کیا نہیں بتا چکا۔ ویسے بھی ہر محفل میں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو سن چکے ہیں ان کے لیے اگر اعادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مفید ہے۔ سیرت کے ضمن میں سب سے پہلا چیپٹر کیا ہوگا؟ ولادت، کب پیدائش ہوئی۔ چنانچہ سورۃ الفیل جو ہے گویا کہ وہ حضور کے ولادت کا بیان ہے۔ عام الفیل عام الولادت ایک ہی ہے، اسی سال حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ سن نبوی اور سن فیل جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کہاں ولادت ہوئی؟ وہ ام القریٰ، جس کا قریش، آپ کا خاندان کون سا تھا؟ کن میں سے ہیں آپ؟ قریش۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے؟ آپ سیرت کی کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو فوراً لائیں گے وہ، جب حضور کا ظہور ہوا، ظہور نبوت کے وقت معاشرہ کیا تھا، کس حال میں تھا، اخلاقی پستی کی کیا انتہا تھی، وہ سورہ معون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ 7 آیتوں میں ان کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس معاشرے کا دکھا دیا، یہ ہے ان کا کردار۔ پھر ذاتی مقام آپ کا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر یہ کہ مکی دور میں جو کشاکش رہی، تصادم، وہ تصادم اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر اس مرحلے پر بھی آیا کہ چلیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ مصالحت کر لیجئے۔ اس پوری داستان کو سمو دیا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اعلان برات، کوئی توقع نہ رکھو مجھ سے، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، حق و باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، حق اور باطل میں کوئی مساہلت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اے نبی یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب جب وہ انتہا کو پہنچ گیا وہ معاملہ مکی دور میں، اس کے بعد کی 2 صورتیں اصل میں پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور اسی کا عکس ہے جو نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ہے جاء الحق وزهق الباطل، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ حق آئے گا تو باطل جو ہے اس سے زوال آئے گا، اور باطل تو ہے ہی، ان الباطل کان زہوقا، وہ تو زوال کا مستحق ہے ہی، زوال کے لائق ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ جاء الحق اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور زہق الباطل تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
یہ ہے حضور کی 23 سالہ مساعی کا وہ آخری مرحلہ جاء الحق وزهق الباطل۔ اب ان 7 صورتوں میں آپ نے دیکھا کس طور سے سیرت النبی کا احاطہ ہوا ہے۔ ویسے مضامین بہت گہرے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات، قرآن کی بنیادی اصطلاحات، لیکن ایک پہلو اگر دیکھیں تو گویا کہ یہ سیرت النبی کا بیان ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، اسی کے مختلف چیپٹرز ہیں، اور ان میں ترتیب نہایت صحیح، زمانی اعتبار سے یہی ترتیب بنے گی۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، خاندان کون سا تھا، اس وقت معاشرے کی کیا حالت تھی، خود آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حق و باطل کی کشمکش کس انتہا کو پہنچی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، جاء الحق وزهق الباطل۔ ایک ترتیب تو یوں سمجھیے کہ 7 صورتیں تو ہوئی سیرت النبی کے مختلف ابواب کی نمائندگی کرنے والی، اور بقیہ 3 صورتوں میں دین کی دعوت اور دین کے فلسفے، دین کی حکمت، اس کا لب لباب، توحید ہے اصل لب لباب، یہ دین توحید ہے۔ توحید پر جامع ترین سورت سورہ اخلاص، اور اصل میں معوذتین میں سے بھی جو دوسری سورت ہے وہ بھی سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ بندے کا تعلق جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی جگہ پر احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اسی توحید کا تو در حقیقت پرتو ہے کہ بندے کے لیے اللہ کی کیا حیثیتیں ہیں، وہ رب الناس ہے، الہ الناس ہے، ملک الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ در حقیقت اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ عالم خلق جو ہے اس میں جو جو اور اندیشے کی چیزیں ہیں انسان کے لیے مضرت بخش، ان سے بھی تعوذ اور پناہ میں آنا، یہ مضمون آخری 3 صورتوں کا ہے۔ تو ایک تو یہ تقسیم ہوئی ان 10 صورتوں کی، یہ منیچر قرآن یا قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن جو 10 صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں 7 صورتیں سیرت النبی کے بیان پر مشتمل، 3 دین کی اصل اساس، بنیاد، جڑ، اس کی بنیادی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ۔ ایک دوسری اس میں تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے، اکثر اور بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں کہیں شاذ کوئی صورت منفرد بھی ہے، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 سورے وجود میں آ گئے ہیں، باہمی ربط جو ہے صورتوں کے مضامین کا وہ 4 کے گروپ میں پوری طریقے سے نکھر کر ابھر کر اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے، اور کہیں کہیں 6 سورے ہیں، 3 صورتوں کے گروپ ہیں، ان کے اندر اگر وہ جوڑے بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ان کے اصل معانی کے اندر ربط ہے وہ نکھرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تصنع کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصول تو یہ وہ ہے کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا امین اسد اصلاحی نے بیان کیے، البتہ اصول ایک ہے، اور اصول کی اپلیکیشن جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں جہاں جہاں اختلاف مجھے ہوا وہ میں بیان کرتا، اصول انہی سے ملا ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ویسے یہ 4 سورہ اور 6 سوروں کا جو تصور ہے وہ مولانا اصلاحی کے ہاں موجود نہیں ہے، وہ میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، اور علم میں اسی طور سے اضافہ ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی بھی ہے اور تدریجاً بات آگے بڑھتی ہے۔ ظاہر بات ہے پہلی سیڑھی نہ ہوتی تو دوسری نہیں ہو سکتی تھی، دوسری نہ ہوتی تو تیسری نہیں ہو سکتی تھی، اس اعتبار سے الفضل للمتقدمی، فضیلت تو رہے گی پہلوؤں کی، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس کل علم پہلوں پر ختم ہو گیا تو پھر ترقی کہاں ہوگی، اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش غور و فکر کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، تبھی تو حضور کے اس قول کی اصل حقیقت سامنے آئے گی جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اسلاف جہاں تک پہنچ گئے وہی حرف آخر ہے تو گویا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کی حکمت اور قرآن کے علم اس کی کوئی ایک حد تھی جس حد تک یا اس کی کوئی تہ تھی جس تہ تک کہ ہمارے اسلاف پہنچ گئے۔ یہ در حقیقت یہ انداز فکر جو ہے بڑی محرومی کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں 2 تو جوڑے ہیں 2 صورتوں کے، بالکل اظہر من الشمس، سورۃ الفیل سورۃ القریش جوڑا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، مضامین اتنے مربوط ہیں، وہ جو عرب کا
ماحول ہے، قریش کا معاملہ ہے، بیت اللہ کا مسئلہ ہے. رب ھذا البیت یہ آ رہا ہے سورہ قریش میں، اور اسی گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے ہاتھی والوں کو انہیں ہلاک کیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ دونوں صورتیں بہت مربوط ہیں. پھر اسی طریقے سے سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کنٹراسٹ کے اعتبار سے معاشرہ کیا تھا اور اس میں کیسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ بھی جوڑا ہے. البتہ اس کے بعد یہ 3 سہ سورے ہیں. سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب. یہ ایک 3 سورتوں کا چھوٹا سا گروپ ہے، مجموعہ ہے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور معوذتین سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی 3 سورتوں کا ایک جوڑا ہے. یہ جو پہلا سہ سورہ ہے ان میں سے ہم اس کی 2 سورتیں پڑھ چکے ہیں. آج اس کی تیسری سورت ہمیں پڑھنی ہے، سورۃ اللہب. اور اس سہ سورے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں طرح کی ترتیبیں ذہن میں آ سکتی ہیں. یہ آپس میں تینوں صورتیں اس طرح مربوط ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب یہ جوڑے کی شکل میں. قل یا ایھا الکافرون، اور کفر کا سب سے بڑا سرغنہ ابو لہب، اس کا انجام. گویا کہ ان میں ربط جو ہے وہ بہت نزدیکی ہے، بہت گہرا ہے. تصویر کے 2 رخ معلوم ہوتے ہیں، ایک ہی تصویر کے 2 رخ. درمیان میں جیسے سورۃ العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوتا ہے کسی انگوٹھی میں، یا جیسے کہ کوئی ہار ہو اور اس کے نیچے جو ہے کوئی بہت بڑا پھول یا کوئی بہت بڑا ہیرا قیمتی جو ہے وہ آویزاں ہو، اس طریقے سے سورۃ العصر ہے درمیان میں. اصل جوڑا جو ہے وہ سورۃ التکاثر اور اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آئی ہے سورۃ العصر کے بعد ویل لکل ھمزہ، سورۃ الھمزہ، ان میں ہے نسبت اصل. اسی طرح کہا جا سکتا ہے سورہ کافرون اور سورۃ اللہب جوڑے کی شکل میں ہے، اور سورۃ النصر وہ ہیرا ہے، وہ نگینہ ہے. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات بنے گی، جیسے کہ سہ سوروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک سورت پریزائڈنگ پوزیشن میں اور 2 اس کے تابع. پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الکافرون، اور آپس میں جوڑا بنے گا سورۃ النصر اور سورۃ اللہب. جیسا کہ میں نے آج بیان کیا، یہ اصل میں اس ایک آیت کو سپلٹ کر دیجئے 2 حصوں میں. جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح تبت یدا ابی لہب وتب. معلوم ہوا کہ یہ بالکل ان کے مابین وہ ربط ہے جو اس ایک آیت کے 2 حصوں میں ہے، وہی ربط ان 2 صورتوں کے مابین. ایک چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے ان دونوں سہ سوروں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دونوں سہ سورے ہیں، سورۃ الکافرون اور یہ 2 صورتیں، پھر سورۃ الاخلاص اور 2 صورتیں، ان دونوں سہ سوروں میں پہلی سورت جو ہے ان کے درمیان بہت قرب ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ فجر کی سنتیں کہ جو تمام سنتوں میں اہم ترین ہیں، مؤکد ترین ہیں، وہ تو تقریباً واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں ہمارے فقہا کے نزدیک. ان سنتوں میں حضور کا معمول تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اسی طریقے سے 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد، بڑی عظیم عبادت ہے طواف. 2 رکعتیں، ان میں سے پہلی میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص. پھر ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو بھی ربع قرآن قرار دیا گیا ہے. یہ مرفوع روایت ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن عباس سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر ہے. جہاں تک سورہ اخلاص کا تعلق ہے وہ میں بعد میں عرض بھی کر دوں گا تفصیل سے. یہ ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا حضور نے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بہت اونچے درجے کی روایت ہے. تہائی قرآن کے مساوی سورۃ الاخلاص. اچھا، لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 6 سورے جہاں انٹر لنک ہوتے ہیں، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک سورت جو ہے پچھلے 6 سورے کی ہے، اور دوسری سورت جو ہے یہ آخری 6 سورت جو ہے اس کے بعد والا، اور آج ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہے اپنے درس میں. ان میں بھی ایک بڑی انٹر لنکنگ موجود ہے.
اسلوب کے اعتبار سے دیکھیے دونوں صورتوں کے، ویسے قوافی نہیں کہنا چاہیے، اصل میں فواصل صحیح لفظ ہے، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، حروف قلقلہ ہیں، با بھی اور دال بھی، دونوں کا اسلوب ایک ہے۔ اور عجیب ترین بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ سورہ لہب کی 4 آیتیں تو با پر ختم ہو رہی ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، لیکن آخری آیت فی جیدہا حبل من مسد، اور اب اگلی صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کا جو صوتی آہنگ ہے اور ان کے اندر جو، جس کو میں نے بارہا کہا ہے ڈیوائن میوزک، ان میں بہت قرب ہے آپس میں، اور انٹر لنکنگ ہو گئی۔ یہ آخری آیت مسد، وہ جو فواصل ہے سورہ اخلاص کے، ان کے ساتھ جڑ رہی ہے، احد، صمد، یولد، پھر احد۔ اس اعتبار سے ان کو بھی آپ ایک دوسرے کے بہت قریب سمجھیے۔ اب آئیے ہم اس تمہید کے بعد اب سورہ لہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کے بارے میں پہلی بات تو یہ زیر بحث لانی چاہیے کہ اس کا زمانہ نزول بالاتفاق مکی دور ہے، یہ صورت مکی ہے، اور تقریباً ہمارے تمام اسلاف اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ بڑی ابتدائی صورتوں میں سے، بہت شروع کی صورتوں میں سے۔ بعض محققین جنہوں نے ابتدائی صورتوں کے اندر ترتیب قائم کی ہے وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ پہلی تو 4 جو ہیں وہی ہیں، وہ مشتمل ہیں متفرق آیات۔ سب سے پہلے 5 آیات آپ کو معلوم ہے سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم جس کا نام ہے، 29ویں پارے کی دوسری صورت، پھر 7 ہی آیات سورۃ المزمل، پھر 7 ہی آیات سورہ مدثر۔ یہ تو 4 پہلی وحییں ہیں، کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی ان میں، بلکہ یہ آیات ہیں کہ جو پھر بڑی صورتوں میں شامل کی گئی ہیں ان کے مطالعے کی حیثیت سے۔ یہ مطلع ہے، شروع ہے ان صورتوں کا۔ اور 5ویں وحی ہے، تقریباً اتفاق ہے اس پر، مکمل سورت سورہ فاتحہ جو نازل ہوئی۔ پہلی سورت مکمل جو نازل ہوئی حضور پر وہ سورہ فاتحہ ہے، اور 5ویں یہ وحی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ لہب، اور ایک عجیب سا ربط قائم ہوتا ہے، 5 7 7 7 7، پھر سورہ فاتحہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، 7 من المثانی، اور پھر یہ سورہ لہب جو ہے 5 سے شروع ہوئی تھی بات اور 5 ہی آیات پر مشتمل ہے سورہ لہب۔ یہ صرف میں اس قسم کی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں، ان میں کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن میں محفوظ رہتی ہیں آسانی سے، یہ مینٹل ایسوسیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزیں یادداشت میں، حافظے میں پھر محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ بات، اگر چونکہ یہ قطعی اور یقینی باتیں نہیں ہیں، ایک رائے ہے اور اس میں کافی لوگوں کا اجماع ہے، لیکن بہرحال اس پر اجماع ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ اس سے اختلاف کیا ہے ایک کسی درجے میں تو مولانا مودودی نے بھی، اور زیادہ شدت سے مولانا اصلاحی صاحب نے۔ مولانا اصلاحی نے تو اس صورت کو مدنی قرار دے دیا ہے، وہ تو میرے نزدیک مجھے اس سے شدت کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ وہ جو اصول ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ